اور میرے نبی کی ساری تعلیمات کا خلاصہ دو چیزیں ہیں. ایک اللہ سے جڑو عبادت کے ذریعے، نماز کوئی نہ چھوڑے، روزہ کوئی نہ چھوڑے. زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرو، یہاں ادا کرو. اتنے تمہارے غریب لوگ ہیں، اتنے ضرورت مند لوگ ہیں، یہاں ادا کرو. ہم نے آپ کو اپنے چندے کے لیے بالکل نہیں جمع کیا کہ عام طور پر پاکستان کمیونٹی کے مالدار لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو پیچھے بات ہوتا ہے ہاں میں کوئی پاؤنڈ 2 پاؤنڈ ایدے بھی پاؤ. اللہ کے فضل سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ہم آپ کو دینے آئے ہیں، آپ سے لینے نہیں آئے. میری 1 گھنٹے کی بات کا خلاصہ ہے کہ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈو جہاں مرضی رہو، اور ڈھونڈنے کا راستہ صرف ایک ہے، صرف ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک اور خوبصورت زندگی، جس کا ایک حصہ عبادات ہیں، جس میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر فرض ہے. لیکن نماز سارے دن کی ڈیوٹی، سارے ہفتے کی ڈیوٹی، سارے مہینے کی ڈیوٹی، سارے سال کی ڈیوٹی، ساری زندگی کی ڈیوٹی. روزہ سال میں 1 مہینہ، بیمار کو معاف ہے، بعد میں رکھ لو. نماز بیمار کو بھی معاف نہیں ہے. حج مالدار پہ ہے، زکوٰۃ مالدار پہ ہے، پورے سال میں کسی وقت ادا کر دو. حج زندگی میں کسی وقت جا کے کر لو. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. 90% چھوڑ دو. اگر یہ چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا میں حسین کے ذمے تھا، چھوڑ دیتے جب تلواریں جگر کاٹ رہی تھیں اور بچوں کے سر اڑا رہی تھیں اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، جمعے کا دن تھا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. وہ نہ پڑھتے نماز، ابھی تو موت سر پہ کھڑی، اور اللہ کے نبی آئے ہوئے لینے کے لیے، کیونکہ جنگ سے پہلے نیند آ گئی تو آنکھ کھلی تو ہنس پڑے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا ہاں، ابھی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. تو اب چھوڑ دیتے. لیکن اگر چھوڑتے تو ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ تھا، ہمیں میسج ادھورا ملتا، ادھورا. اور میسج پہنچانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز کربلاؤں میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. تو جاب اور شاپ کی کیا حیثیت؟ تو انہیں زہیر کو فرمایا، ایک رائٹ ونگ کے سردار کو، کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جائے، ہمیں نماز پڑھنے دو. تو انہیں تھوڑا آگے بڑھ کر کہا جنگ روکو، نماز پڑھنے دو. ہم نہیں روکیں گے، نمازوں میں قتل کریں گے. حسین بن نمیر یہ کوفی لشکر میں ہے، وہ کہنے لگا تمہاری نماز ہوتی نہیں. لعنت ہے تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو خیر نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی. واپس آ کر کہا جی وہ تو نماز کے لیے اجازت نہیں دے رہے. کہا ٹھیک ہے پھر آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. ایسی نماز 14 صدی میں نہیں پڑھی گئی. اور بریڈ فورڈ والوں اور پوری 6 براعظم کے مسلمانوں کے سر پہ کوڑا ہے کہ کس عذر کے ساتھ کہتے ہو جی پڑھی نہیں جانتی تھے، نہیں پڑھی تو دعا چا کرو. شوق کے لیے کہتے ہو دعا چا کرو، آپ ہی کھول جاوے، آپ ہی گا جاوے. تو میرے نبی کی زندگی میں نماز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کوئی بے نمازی نہ ہو. بریڈ فورڈ پاکستان والوں سے بھرا پڑا ہے، بے نمازی کوئی. دوسرا ونگ ہے 2 پروں سے پرندہ پرواز کرتا ہے. میرے نبی کے دین کے 2 پر ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں جس میں حسن سلوک سب سے اعلیٰ ہے. یہ دوسری چیز میں ہم بڑی مار کھا رہے ہیں. 100 میں 5-10 نمازی تو مل جاتے ہیں، لیکن 1 کروڑ میں 1 بھی نہیں ملتا جو اچھا سلوک کرنے والا ہو. نفرتوں کی آگ ہے، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی رشتوں کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی صوبے کے نام پر، کبھی کاروباری ایسی وہ رقابت بن جاتی ہے، ایک ایسا لڑائی بن جاتی ہے تو پوری امت میرے بھائیوں نفرتوں کا شکار ہو چکی. سلامی سلامی
لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام.